السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن رآني أو رأى من رآني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا، بس اگر وہ ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم به، جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس وقت وہ بدبختی میں مبتلا ہو جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس انہیں اللہ ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا. او رآ من رآنی، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. وہ حلقہ یاراں کو بریشم کی طرح نرم
ہو ہلکا یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم، گر ہو نسل حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ حضرت محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الہدی سید الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام الکل فخر الرسل سید کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس۔ حضرات و حاضرین، حسب وعدہ بتوفیق اللہ عز و جل، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے قرآن و حدیث میں تذکرے اصحاب رسول کی۔ میری گفتگو بنیادی طور پر دو نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلی بات تو ہم لفظ صحابی اور شرف صحابیت کے بارے میں جانیں گے کہ صحابی کا معنی کیا ہے اور شرف صحابیت کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد چند خصوصیات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں، ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے آخر میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان انعامات کو جانیں گے جو اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب میں فرمائے ہیں۔ صحابی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ صاحب سے ہے۔ صاحب کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست، سنگی، یار، بیلی۔ اور شریعت کی روشنی میں صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور پھر ایمان پہ ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو، ایسے خوش نصیب کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ ملاقات کا دورانیہ چاہے سالوں میں ہو یا لمحات میں، ایک لمحہ بھی اگر کسی شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور پھر اس ایمان پر پکا رہا، کسی ایمان پہ دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ اور جو شرف صحابیت ہے یہ محنت سے، تعلق داری سے، قرب سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کی خاص عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ شرف عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ شرف قریب رہنے کی وجہ سے ملنا ہوتا تو ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ولید کبھی بھی حالت کفر میں نہ مرتے۔ اگر یہ شرف قرابت کی وجہ سے ملتا ہوتا، رشتہ داری کی وجہ سے ملتا ہوتا، تو پیغمبر کائنات کا غمخوار چچا سردار ابو طالب ایمان کی دولت قبول کیے بغیر دنیا سے نہ جاتا۔ اور اگر یہ منصب محنت اور عبادت سے ملتا ہوتا تو سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی بھی شرف صحابیت حاصل فرما لیتے۔ چونکہ شرف صحابیت کا تعلق نہ قرب سے ہے، نہ رشتہ داری سے ہے، اور نہ ہی کثرت عبادت سے ہے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے صحابیت کے لیے چن لیتا ہے، اور اسی کے نظر انتخاب کا نتیجہ ہے کہ فارس سے سلمان چلتے ہیں، سال ہر سال سفر کر کے پیغمبر کائنات کی زیارت حاصل کر کے صرف صحابیت کو حاصل فرما لیتے ہیں۔ اور یہ اسی نظر انتخاب کا نتیجہ ہے کہ پوری زندگی غلامی میں بسر کرنے والے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ کو شرف صحابیت کے
ایسے نقطۂ عروج کو پہنچتے ہیں کہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے چلنے کی قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے تاریخ کی دو بڑی سیاستدان شخصیات کے بارے میں سوال کیا۔ ایک شخصیت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری شخصیت ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی۔ امام عبداللہ ابن مبارک یہ حدیث کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کی جو بنیادی تین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ، اس کے امام تھے حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز بہتر ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں، کیا تو صحابی اور تابعی کے بارے میں مماثلت چاہتا ہے؟ مجھے اللہ کی قسم، اگر عمر بن عبد العزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک سائڈ پہ رکھ دی جائیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغمبر کائنات کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، مجھے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔ تو آئیے صحیح بخاری کی حدیث سنا کر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے لوگ، اے میرے صحابہ، اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم میں سے کوئی فرد احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک سا کھجور یا جو کا خرچ کرے، مجھے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم ہے، سونا خرچ کیا ہوا اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے جتنا یہ ایک سا جو یا کھجوروں کا اللہ کے نزدیک محبوب۔ یہ شرف صحابیت ہے اور یہ فہمی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو حضرت گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم الشان طبقہ ہے، اگر ہم ان کو درمیان سے نکال دیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ کوئی اور چیز بچتی ہے۔ ہمارے پاس پیغمبر کائنات کی ذات تک پہنچنا ناممکن ہے اگر ہم شرف صحابیت حاصل کرنے والے عظیم گروہ کو درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر اگر پڑھی جائے تو قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ احادیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اگر اس عظیم طبقے کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر نہ اسلام بچتا ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو سب سے پہلی بات قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ مومن تھے۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی جا تک، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ابو طفیل عمر بن دوسی تک، سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے مومن ہیں، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے مختلف انداز سے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کو بیان کیا ہے، اور غزوہ بدر کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ یاد فرمائیے، اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، جب اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو یہ حکم دے رہا تھا کہ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. غزوہ بدر ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بدر کے اندر جتنے تھے سارے کے سارے مومن تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. اور قرآن مجید نے کئی ایک مقام پر اس بات کو بیان فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ اہل بدر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. اور اہل بدر کے بارے میں مجھے ایک روایت یاد آئی. کائنات کے امام علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ سے دعا فرمائی اے میرے اللہ میرا یہ راز فاش نہ ہونے دے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات اہل مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو سارے واقعے سے آگاہ فرما دیا. تو آقا علیہ السلام نے ان کو واپس بلایا، رکا برآمد کیا گیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر دعنی ان اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتعلم یا عمر، اے عمر جانتے ہو من هذا الرجل یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر بتلا دیجئے. فرمایا هذا هو ممن شهد بدرا، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہے جو بدر میں شامل ہوا تھا. اور جو بدر میں شامل ہوئے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایک بدری صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. 313 سارے کے سارے مومن، ان 313 میں ابو بکر بھی موجود ہیں، ان 313 میں عمر بن الخطاب بھی موجود ہیں، ان 313 میں عثمان بن عفان اگرچہ موجود نہیں تھے، پیغمبر کائنات نے ان کی موجودگی کا اعلان فرما دیا. حضرت علی موجود ہیں، حضرت طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں جو مرکزی صحابہ کرام ہیں. اللہ فرماتے ہیں سارے مومن. اور جب اہل احد کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن پھر یہی بات کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو. اللہ کن کو خطاب فرما رہے ہیں؟ جو احد میں موجود تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ احد والے 1000 یا 700 صحابہ کرام کو یا ایمان والا کیا کر مخاطب فرما رہے ہیں. اور اگر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو راستے میں 6 ہجری میں بیعت رضوان کا ایک بہت بڑا واقعہ آتا ہے جس میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد یعنی 1400 صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اہل ایمان کون تھے جن سے اللہ راضی ہوا ہے؟ یہ پیغمبر کائنات کے صحابہ. جنگ حنین میں 3000 صحابہ کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین ان 3000 صحابہ کرام کو مومن قرار دے رہے ہیں. صحابہ کرام کے 3 بنیادی طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جن کو انصار کہا جاتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جن کو مجاہد کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان تینوں طبقات کو ایک جگہ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور یہ جو مہاجر بن کے آئے تھے ان کی نصرت و اعانت کی. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اسی انداز سے
کئی مقام پر اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کو بیان فرمایا ہے، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ہدایت پانا چاہتے ہو تو پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ کیا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں صدیق کی صداقت کی جھلک نظر آنی چاہیے، ہمارے ایمان میں فاروق کی عدالت کی جھلک نظر آنی چاہیے، ہمارے ایمان میں عثمان کی سخاوت کی جھلک نظر آنی چاہیے، ہمارے ایمان میں علی کی شجاعت نظر آنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہوگا فقط اهتدوا، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ حضرت ذوالفقار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، یہ سارے کے سارے صحابہ متقی ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے صحابہ کے صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ کا الحاکمین نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا ہے، کس کے ذریعے؟ تقوی کے ذریعے۔ اللہ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے ہائی فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوتے ہیں اور میں نے ان کو انعام کے طور پہ مغفرت اور بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، پیغمبر کے صحابہ کے دل تقوی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو قرآنی آیات ہے، تھوڑا سا قرآن سے ہٹ کر اپنے معاشرے میں غور و فکر کیجیے۔ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کو سوشل میڈیا نے تباہی کے دانے میں پہنچا دیا ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ظلم و ستم کی آگ سینوں میں بڑھتی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے گاؤں کے داماد کی آج بھی عزت کرتے ہیں، اپنے محلے کے داماد کی آج بھی عزت کرتے ہیں، اور اس معاشرے کے بارے میں جس معاشرے کو تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور وہ تشکیل اپنی مرضی سے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے ذریعے تشکیل ہوئی ہو، وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ معاشرہ ہو۔ اور ایسے تو پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی، لوگوں سب سے بہترین دور میرا دور ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین معاشرہ میرا معاشرہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور۔ اور اسی لیے پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا طوبی لمن رعانی، جنت ہے، خوشخبری ہے، عزت ہے، تکریم ہے، رفعت ہے، بلندی ہے اللہ کن کے لیے؟ فرمایا لمن رعانی، جنہوں نے مجھے دیکھا، اور من رعانی، یا پھر میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ یعنی پیغمبر کائنات نے اپنی زبان نبوت سے اپنے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سارے صحابہ کے بارے میں قرآن نے ایک اور اصول بیان فرمایا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ پیغمبر کا ادب کیا کرتے ہیں۔ ہمارا ادب ہے نا، ہمارا ادب صرف زبان کی رکھتا ہے۔ میرے سر میں کھڑا ہوں، بڑے اصول کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، ہمارا ادب صرف زبان کی حد تک ہے۔ جب ہمارے کریکٹر پہ پیغمبر کائنات کا کوئی فرمان آتا ہے کہتے ہیں حضرت جی ساتھ دنیا میں تو چلانے ہیں نا، لیکن نبی کے صحابہ کی اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے باادب ہوا کرتے تھے، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے تھے، پیغمبر کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے، پیغمبر کے فرمان کے سامنے جھک کے چنا کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ پیغمبر کے فرمان کے سامنے اگر اپنا ذاتی کو نقصان ہوتا ہوا بھی نظر آیا اس کی پرواہ نہیں کی۔ پیغمبر کے فرمان کے سامنے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑے تھے، پیغمبر کے فرمان کو سنتے ہوئے ایک صحابی نے
انگور کا گچھا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا جنت کے انگور کھانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے کیوں اللہ کے پاک پیغمبر، جنت ہی تو ہمارا مقصد ہے۔ فرمایا آؤ جہاد کے لیے نکلے۔ بس صحابی نے وہ انگور وہیں پھینک دیے۔ پیغمبر کائنات کے ساتھ جاتا ہے، میدان کتال میں لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں واللہ انی رأیت فی الجنہ، اللہ کی قسم میں نے اس خوش نصیب کو جنت کے انگور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُم عِندَ رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر کے ادب میں اس قدر باادب ہوا کرتے تھے۔ ایک کہیں ہماری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اللہ کی بقا ایک طرف ہم ہیں، کوئی میٹنگ ہو، سیاسی گفتگو ہو رہی ہو، ہم بڑے دھیان سے گفتگو سنتے ہیں۔ اسی میٹنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے والا کوئی بات سننا شروع کر دے تو جواب کیا ملتا ہے؟ حضرت صاحب محفل کا اہتمام کر لیا کرو۔ یہ محفل نہیں ہے، یہ محفل سیاست کی ہے، یہ محفل دنیا داری کی ہے۔ آپ کہاں سے قرآن و حدیث لے آئے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، صحابہ پیغمبر کے باادب تھے۔ صحابہ کی ایک اور صفت اللہ کا حافظ نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کے دل جڑے ہوئے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کے درمیان اختلاف کا، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے۔ میں کہتا ہوں قرآن نے بالکل سچ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ اپنے پیغمبر سے فرمائے میرے پیغمبر اگر زمین میں جو کچھ ہے آپ سب کچھ خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بین قلوبہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ کیسا جوڑا ہے؟ سال ہر سال سے لڑنے والے اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی عزتوں کے پیاسے، ایک دوسرے کے مال کے پیاسے، ایک دوسرے کے خلاف سال ہر سال سے لڑائیاں کرنے والے یہ دونوں قبیلے پیغمبر کائنات کے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ کا دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں تھا۔ تاریخ میں بڑا کچھ آیا ہے، بھائی قرآن کو مانیں یا تاریخ کو مانیں؟ قرآن ماننا پڑے گا۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن سچا ہے، پیغمبر کا فرمان سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان محبتیں تھی، ان کے درمیان عقیدتیں تھی، ان کے درمیان جذباتیں تھی، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اشداء الکفار، یہ کفار کے خلاف سخت تھے، آپس میں نرم تھے۔ اللہ رب العالمین نے مزید اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، پیغمبر کے صحابہ رکوع و سجود کرتے ہوئے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پیغمبر کے صحابہ ہر وقت اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کیا کرتے ہیں۔ یہ ہیں پیغمبر کے صحابہ۔ حضرت ابی بکر انہی پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی سرٹیفکیٹ جاری فرمائے۔ ایک سرٹیفکیٹ جاری فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہے جنت پہ اپنے انعامات کی اور اپنے کرامات کی بارش فرما دے گا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ ایک دن اللہ فرمائے گا میرے جنتیوں بتاؤ میری جنت سے خوش ہو؟ اللہ جی ہم بڑے خوش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج میں آپ کو ایک اور انعام دینا چاہتا ہوں جو انعام آج سے پہلے نہیں دیا۔ اللہ جی اب کون سا انعام رہ گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ حافظ فرماتے ہیں حضرت ابی بکر پیغمبر کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے سارے کے سارے پردے ہٹا کے فرمائے گا اے جنتی مہمانوں آؤ میری زیارت کر لو۔ جب جنتی اللہ کی زیارت فرمائیں گے تو اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت میں جا کر سرٹیفکیٹ ہر مومن کو ملے گا، لیکن اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دنیا میں عطا کیا۔ اور قرآن میں ایک نہیں دو نہیں
کم از کم 70 مرتبہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ کا مدح نے طبقہ جاری فرمایا، اولئک حزب اللہ، پیغمبر کے صحابہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا طبقہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ہمارا خبردار جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ پھر اللہ کا الحاکمین نے فرمایا اولئک هم الصادقون، پیغمبر کے سارے صحابہ سچے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، پیغمبر کے سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الراشدون، پیغمبر کے سارے صحابہ ہدایت پر ہیں۔ اور کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، پیغمبر کے سارے صحابہ کامیابی اور فلاح پانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اس عظیم طبقے کے ساتھ جڑ جائیے، اس عظیم طبقے کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیجیے، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے ایک چیز کے اندر ہم پیغمبر کے صحابہ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کے صحابہ نے کھانا کیسے کھایا تھا، انہوں نے پینا پانی کیسے پیا تھا، انہوں نے اپنی شادیاں کس طرح کی تھی، انہوں نے اپنے غم اور خوشیاں کس طرح اپنے غم اور خوشیوں کے معاملات طے کیے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم ان کو کاپی کریں گے تو اللہ کا الحاکمین مجھے اور آپ کو بھی ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔